نمل از قلم نمرہ احمد باب نمبر 28 آب زیدان دا ایکوریم حصہ اول۔ زندگی کے اس سفر میں ہر چیز کا دایاں اور بایاں پر ہے۔ محبت کے پنکھ کے لیے غصہ ہے، قسمت کے پنکھ کے لیے خوف ہے، درد کے پنکھ کے لیے شفا ہے، زخم دینے والے پنکھ کے لیے معافی ہے، غرور کے پنکھ کے لیے عاجزی ہے، آنسوؤں کے پنکھ کے لیے خوشی ہے، وقار کے پنکھ کے لیے ذلت ہے، چھوڑ دینے کے پنکھ کے لیے سنبھالے رکھنا ہے۔ ہم صرف دو پروں کے ساتھ اڑ سکتے ہیں اور دونوں پر ہوا میں تب ہی ٹھہر سکیں گے جب ان میں توازن ہوگا۔ دو خوبصورت پر ہی ہیں اصل کاملیت، مگر انسانوں کی ایک نسل ہے جو سمجھتی ہے کہ کاملیت ان میں سے ایک پر کے ہر وقت موجود ہونے کا نام ہے۔ تو مجھ سے پوچھو تو ایک پنکھ والا پرندہ نامکمل ہے، ایک پر والا فرشتہ نامکمل ہے، ایک پر والی تتلی مردہ ہے۔ سو یہ لوگ جو کاملیت کو پانے کے لیے اپنے ایک پر کو کاٹ کر پھینک دینے میں لگے ہیں، انہوں نے بنا ڈالی ہے ایک معذور نسل انسانی۔ سی جوائے بیل سے اقتباسات۔ کچھ وقت کی روانی نے ہمیں یوں بدل دیا محسن، وفا پر اب بھی قائم ہیں، محبت چھوڑ دی ہم نے۔ 6 دن قبل قصر کاردار کی ساری بتیاں رات کے اس پہر بھی روشن تھیں۔ اندر داخل ہوتے نوشیروان نے گہری سانس لی، پھر قدم اٹھانے لگا۔ جیسے جیسے وہ چلتا آیا لاؤنج قریب آتا گیا اور بالآخر وہ بڑے صوفے کے بالکل سامنے آ ٹھہرا جہاں ہاشم بیٹھا تھا۔ اس نے کوٹ نہیں پہن رکھا تھا، شرٹ کے دونوں آستین کوہنیوں تک موڑ رکھے تھے اور ٹائی ڈھیلی تھی۔ آہٹ پر اس نے صرف آنکھیں اٹھائیں جو بے تاثر تھیں، مردہ سی۔ پریس کانفرنس کے چند گھنٹے بعد اب ان دونوں کی ملاقات ہو رہی تھی۔ ویلکم ہوم، وہ شیرو پر نگاہیں گاڑے بولا تو آواز ایسی سرد تھی کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے میری پریس کانفرنس کے بارے میں بھائی، وہ ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، مگر یہ ایکوریم دیکھ رہے ہو اپنے پیچھے؟ وہ ٹھنڈے سے انداز میں شیرو پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ نوشیروان نے گردن موڑ کر دیکھا۔ لاؤنج کی ایک دیوار کے ساتھ نصب وہ ایک خوبصورت سا ایکوریم آب زیدان جو برسوں سے اس گھر کا حصہ رہا تھا۔ اس کے شیشے کی مستطیل دیواروں میں ڈھیر سارا پانی جمع تھا، مصنوعی پودے اور پتھر اندھونی فرش پر بچھے تھے۔ چند مچھلیاں دائیں سے بائیں ٹہل رہی تھیں۔ روشنیاں کچھ اس طرح لگتی تھیں کہ اندرونی ماحول کو منور کیے ہوئے تھیں۔ تمہیں یاد ہے یہ ایکوریم کون لایا تھا؟ نہیں، اس نے دائیں بائیں گردن ہلائی۔ تمہیں کہاں یاد ہوگا، مگر بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اسے اشارہ کر کے وہ خود اٹھا اور قدم قدم چلتا ایکوریم کے قریب آ رکا۔ وہ نوشیروان کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی اداس آنکھیں شیشے کے گھر پر جمی ہوئی تھیں۔ شیرو نہیں بیٹھا، اسی طرح کھڑا، متذبذب، خفا سا۔ تم 17 سال کے تھے، میں تمہیں ایک ساتھ ایک ایگزیکٹو میٹنگ میں لے کر گیا تھا، تمہیں 3 پیس میں ڈریس اپ کروا کے۔ تم اپنی عمر سے بڑے اور اچھے لگ رہے تھے۔ ڈیڈ کو بھی خوشی ہوئی تھی تمہارے آنے سے، مگر حسب عادت وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ تم البتہ بے نیاز سے تھے، ہمارے ساتھ جا کر بیٹھ گئے تھے، ہماری باتیں سننے لگ گئے تھے۔ ہم ایک ڈیل کرنے جا رہے تھے، ہمیں معلوم تھا دوسرا فریق بعد میں تھوڑے بہت ہیر پھیر سے کام لے گا، مگر یہ بات اس کے منہ پر کہنی نہیں تھی۔ ہمیں سمجھوتا کرنا تھا، صرف صرف نظر سے کام لینا تھا۔ وہ ہولے ہولے شیشے کی دیوار پر دستک دے رہا تھا۔ اندر تیرتی مچھلیاں مزید تیزی سے بل کھاتی ادھر ادھر چکر کاٹنے لگیں، مگر جب تمہیں اس دوران اس بات کا احساس ہوا کہ وہ بعد میں چیزوں کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں تو تم نے ایک دم چڑھ کر بولنا شروع کر دیا۔ ہمارے جی ایم نے تمہیں آنکھیں دکھائیں، ڈیڈ کھنکارے، مگر تم نے اپنی بات مکمل کر کے دم لیا۔ وہ لوگ آفینڈ ہو گئے اور انہوں نے ہم سے معذرت کر لی۔ ڈیڈ تم پر غصہ کر رہے تھے اور مجھ پر بھی کہ میں تمہیں لایا ہی کیوں، مگر مجھے اطمینان تھا دو باتوں کا اطمینان۔
ایک تو یہ کہ تم میں اتنی سمجھ ہے کہ صحیح اور غلط کا فرق کر سکو۔ بے شک عقل نہیں ہے کہ کس وقت بولنا ہے کس وقت نہیں، مگر چلو سمجھ تو ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تم درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ اس دن میں تمہارے لیے یہ ایکویریم لایا تھا، اس کو ہمارے لاؤنج میں رکھوایا تاکہ تم گزرتے ہوئے اس کو دیکھتے رہو اور تمہیں اپنے بزنس میں دلچسپی لینا بھول نہ جائے۔ وہ اب بولتے ہوئے آب زیدان کی کانچ کی دیوار کے کنارے پر انگلی پھیر رہا تھا، گویا کوئی لکیر کھینچ رہا ہو۔ شیرو کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے، وہ خاموشی سے کھڑا تھا۔ مگر تم بھول گئے، بزنس میں دلچسپی لینا، اپنی سمجھ بوجھ، درست فیصلے کرنے کی طاقت، تم سب بھول گئے۔ میں نہیں بھولا، میں اس کی مچھلیاں بدلواتا رہا۔ جب کوئی مر جاتی تو اس سے ملتی جلتی مچھلی اندر ڈلوا دیتا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب اس کی مچھلیوں کی خوراک کا میں نے ملازموں سے پوچھا نہ ہو۔ میں تمہیں اکثر بزنس میٹنگ میں جانے سے پہلے یہ ایکویریم یاد کرواتا تھا تاکہ تم سمجھ پاؤ کہ کاروبار کے سمندر میں تم ڈوب نہیں سکو گے اگر تیر نہ سیکھ لو۔ میں نے اپنی امید نہیں کھوئی۔ تم نے سعدی کو گولی ماری، تم نے علیشہ کو واپس بلایا، اس کو کمپنی میں سے حصہ دیا، ملک سے بھاگنے کے بجائے ٹرائل کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اس کی مچھلیوں کی حفاظت کرتا رہا، تم مجھ سے دور ہوتے گئے، زمر سے قریب ہوتے گئے، ممی سے بدتمیزی کرتے رہے۔ میں نے اپنی امید نہیں کھوئی، مگر آج شام اب کہ وہ پورا گھوما تو نوشہروا نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کی خود پر جمی ملال بھری آنکھیں دیکھیں، اور اس کے دل کو کچھ ہوا۔ آج جب تم نے پریس کانفرنس کر کے اپنی کمپنی کو دیوالیہ کر دیا، ہماری پیرنٹس کمپنی کو نقصان پہنچایا، تم نے اپنے ہی خاندان کے کاروبار کے خلاف وسل بلوئنگ کی، تم نے ہمارے کانٹیکٹس پر تنقیدی پیپر لکھ کر پبلش کیا، آج تم نے میری کمر میں خنجر گھونپا تو شیرو میں نے تم سے آخری امید بھی کھو دی۔ تم نوشہرواں اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں اچھے فیصلے کر سکتے ہو، مگر کاروبار میں تم ہمیشہ فیل رہو گے، اور اسی لیے اب سے تم صرف میرے بھائی ہو۔ کل آفس آ کر اپنی چیزیں لے جانا، دوبارہ اس بلڈنگ میں قدم نہیں رکھنا۔ کیا آپ اب بھی میرا کیس لڑیں گے؟ اس سوال پر ہاشم تلخی سے مسکرایا۔ میں اب تمہارا کیس پہلے سے زیادہ جاں فشانی سے لڑوں گا شیرو، کیونکہ تم میرے بھائی ہو اور اپنی عقل سمجھ سب کھو چکے ہو۔ میرے لیے تمہیں بچانا اب زیادہ ضروری ہو گیا ہے، مگر ہاں، تم نے مجھے آج بہت بڑا دکھ دیا ہے۔ میں نے کیا نہیں کیا اس سارے خاندان کے لیے، اور تم سب نے مجھے ہر طرف سے نقصان پہنچایا۔ کیا اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے شیرو؟ نوشہروا نے سر جھکا دیا۔ آئی ایم سوری آپ کو ہرٹ کرنے کے لیے، مگر میں اپنے فیصلوں پر سوری نہیں ہوں۔ میں نے وہ کیا جو مجھے ٹھیک لگا، اور میں اب وہ کروں گا جو مجھے ٹھیک لگے گا۔ بہت ہو گیا میرا نقصان، اب جوابی حملہ کرنے کا وقت ہے۔ شیرو نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کیا کریں گے؟ تم جا کر سو جاؤ۔ اس نے ہاتھ جھلا کر ذرا نرمی سے اس کو جانے کا اشارہ کیا۔ شیرو بھی نہیں رکا، خاموشی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کمرے کے دروازے پہ کھڑی جواہرات اس کو جاتے ساتھ ہی بولی تھی، جب تم اپنے خاندان کو خود سے دور کرو گے تو یہی ہوگا ہاشم۔ ہاشم نے گردن موڑ کر ایک سرسری نظر اس پر ڈالی۔ میں ابھی تک کچہری میں وکیلوں کے سامنے اپنی بے عزتی بھولا نہیں ہوں۔ مجھے کچھ وقت لگے گا ممی، تب تک میرے سامنے نہ آئیں تو اچھا ہے۔ میری NGO، آخر میں وہ اتنی بلند آواز میں دھاڑا تھا کہ جواہرات کا جسم تھر تھرا اٹھا۔ یس سر، میری دوڑتی آئی۔ اس ایکویریم کو میرے آفس میں منتقل کرا دو، اب اس کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں پانی میں سانس لیتی مچھلیوں کو بے گھر نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اب مدھم آواز میں ہدایات دے رہا تھا، اور جواہرات بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اجنبی ہوتا جا رہا تھا۔ تمام عمر جلاتے رہے چراغ امید، تمام عمر امیدوں کے درمیان گزری۔ اگلی شام میں وہ دوبارہ ہسپتال آیا تاکہ اس اپاہج لڑکے کی خیریت اور طبیعت دریافت کر سکے۔ آج اس کو ڈسچارج کیا جانا تھا، اور سعدی اس سے پہلے ایک دفعہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ ہسپتال کی راہداریوں میں وہ خاموشی سے آگے بڑھتا گیا۔ دوائیوں اور اسپرٹ کی بو عجیب سی ویرانی در و دیوار سے ٹپکتی تھی۔
ابھی اسے چند طویل راہداریاں عبور کر کے مطلوبہ وارڈ تک پہنچنا تھا۔ راستہ طویل تھا، دل پر بوجھ ڈالنے والا بھی۔ اس نے رفتار سست کر دی، کبھی دائیں اور کبھی بائیں دیکھتا وہ ہولے ہولے قدم اٹھانے لگا۔ ہسپتال بھی عجیب جگہ تھی، یہاں آ کر عجیب سے احساسات ہوتے تھے، لوگوں کی آوازیں، شور، پکاریں اور ساتھ میں خاموشی، وہ سب مل کر کان میں سیسا گھول دیتی۔ اس نے ہینڈ فری کانوں میں ٹھوس لیے اور موبائل کی اسکرین کو سر جھکا کر دیکھتا، مطلوبہ آیات کو چھوتا آگے بڑھتا گیا۔ دل کو مریض کی عیادت بھی نرم کرتی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی، وہ ان دونوں کو ملانے لگا، شاید کہ اثر بڑھ جائے۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب وہ پھر سے اطراف میں دیکھنے لگا تھا، قطار در قطار بیڈ، کھلے دروازوں سے جھانکتے بے حال زرد چہروں والے لوگ، وحشت سی وحشت تھی۔ اور بے شک آپ کا رب تو لوگوں پر فضل کرتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ سورہ نمل آیت نمبر 73۔ شکر کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ وہ بول نہیں رہا تھا، صرف سوچ رہا تھا اور اسی طرح قدم بڑھا رہا تھا۔ آخر یہ شکر کہتے کس کو ہیں؟ جب کچھ نہ ہو پاس تو وہ آنکھ رکھنا جو وہ دیکھ لے، جو کبھی نہ کبھی ضرور ملے گا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہر پل پاس ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ لوگوں پر فضل کرتے ہیں۔ فضل زائد دینے کو کہتے ہیں، حق سے اوقات سے بڑھ کر دینے کو۔ جیسے آپ ہمیں نعمتیں دیتے ہیں ویسے ہی آپ ہمیں مواقع بھی دیتے ہیں۔ صرف مادی چیزیں، دولت، اولاد، کامیابی پر شکر کرتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں مواقع پر شکر کرنا ہے، چانسز پر۔ ہم میں سے جن کے ماں باپ گزر چکے ہوتے ہیں اور وہ ان کی خدمت نہیں کر سکے ہوتے، وہ برسوں پچھتاووں اور ملال میں گھرے رہتے ہیں۔ کیا تھا اگر اللہ ان کو زندہ رکھتا اور وہ ان کی خدمت کر پاتے؟ مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دوبارہ موقع ضرور دیتا ہے، کسی بوڑھے کو ہمارے قریب لا بساتا ہے، چاہے ساس سسر ہوں، کوئی لاچار بزرگ ہمسایہ ہو یا کوئی بوڑھا ملازم، کوئی ہوتا ہے جو ہمارے گرد جس کی خدمت کی جا سکتی ہے، مگر اپنے پچھتاووں میں ہم مواقع ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم ان کو اپنے ماں باپ کی طرح نہیں سمجھ سکتے، مگر سارا مسئلہ یہی ہے کہ ان کو والدین نہیں سمجھنا، نہ ان سے والدین کی طرح محبت کرنی ہے، صرف ان کی عزت اور خدمت کرنی ہے۔ شادی سے پہلے لڑکیاں چھوٹے بہن بھائیوں کو بہت جھڑکتی ہیں، بعد میں پچھتاتی ہیں، مگر صرف پچھتانے کا کیا فائدہ جب اپنے ارد گرد ویسے ہی چھوٹے بچے دیکھنے اور ان سے نرمی کرنے والی بصیرت ہی نہ رکھے انسان۔ ہم مسلسل رونا روتے ہیں، ہمیں کوئی بری لت پڑی ہوئی ہے، کوئی ایسا گناہ جو ہم چھوڑ نہیں پا رہے، بار بار اس کو کر بیٹھتے ہیں، بڑے دعوے کیے اللہ سے، بڑی معافی مانگی مگر پھر سے کر دیا، کمزور پڑ گئے، نفس کے آگے ہار گئے، اب روتے ہیں سارا وقت، مایوسی، ڈپریشن، میں تو کسی اچھائی کے قابل نہیں رہا۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ گناہ کے بعد احساس ہونا اور خود کو ٹھیک کرنے کا اور توبہ کرنے کا موقع دیا ہے اللہ نے۔ یہ ہے اللہ کا فضل جس کو ہم اپنے پچھتاووں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ پچھتاوا ہونا چاہیے، مگر پچھتاوے کا ڈپریشن لے کر مایوس ہو جانا ان مواقعوں کی ناقدری ہے، اور ہم یہ ناقدری روز کرتے ہیں۔ آخر کب ہم اپنے ارد گرد وہ تمام مواقع دیکھنے کی آنکھ پیدا کریں گے خود میں، جو اللہ نے ہمارے پچھتاووں کے بدلے میں ریپلیس کر کے ہمارے سامنے لا رکھے ہیں؟ آخر کب؟ وہ سفید فرش پر قدم آگے بڑھا رہا تھا، چہرے پر ملال سا تھا، ارد گرد چھائی وحشت ویسی ہی تھی اور طبیعت کو عجیب مقدر کر رہی تھی۔ پھر مریضوں کی آوازیں، ہسپتال کے عملے کا شور سب سے بڑھتا گیا تو اس نے ہینڈ فری کانوں سے نکال لی۔ مطلوبہ راہداری قریب آ چکی تھی۔ اس لڑکے کا نام شہزاد تھا، وہ بستر پر ٹیک لگائے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ چہرہ کھل اٹھا، سادی مسکراتا ہوا اس کے بستر کے پاس پائنتے پر آ بیٹھا۔ وارڈ میں آگے پیچھے لوگوں کا شور اور رش ہر پل بڑھ رہا تھا۔ ایسے میں جب وہ لڑکا اٹک اٹک کر رک کر اس سے مخاطب ہوا تو اس کی بات سننے کے لیے سادی کو آگے جھکنا پڑا۔ اس کی ماں دوائی لینے گئی ہے اور وہ جلد ڈسچارج کر دیا جائے گا۔
یہ بات وہ بدقت سمجھ پایا تھا۔ وہ لڑکے کون تھے؟ تمہیں کیوں مار رہے تھے؟ وہ اسٹور سے چیزیں چرا رہے تھے۔ میں نے شاپ کیپر کو بتا دیا تو باہر نکل کر وہ مجھے مارنے لگے۔ وہ ٹیڑھے ہونٹوں کے ساتھ زور لگا لگا کر بولتا تھا۔ سعدی مسکرا کر سنتا رہا۔ لڑکا بے چینی سے پھر گویا ہوا۔ آپ ٹی وی والے ہو نا؟ سعدی یوسف؟ سعدی نے اسی اداس مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ وہ جانتا تھا اب وہ لڑکا اس کا شکریہ ادا کرے گا کہ اس نے کمزور کی مدد کی طاقتور کے مقابلے میں، اور آپ سب بہت بے وقوف ہو، وہ ہکلا کر بولا تو سعدی کی مسکراہٹ سمٹی۔ پھر یکدم وہ دل کھول کر ہنس دیا اور غور سے اس کم عمر لڑکے کو دیکھا۔ سانولی رنگت، سیاہ آنکھوں والا شہزاد کافی مضطرب اور بے چین نظر آتا تھا۔ اچھا، کیوں ہوں میں بے وقوف؟ وہ جواباً زور لگا کر کچھ بولنے لگا تھا، مگر سعدی کی بات جاری تھی۔ کیونکہ میں امیر اور طاقتور لوگوں کے خلاف کھڑا ہوا ہوں۔ لڑکے نے نفی میں سر ہلایا۔ یا میں اس ملک کے گلے سڑے عدالتی نظام سے انصاف کی امید وابستہ کیے ہوئے ہوں؟ نہیں۔ یا میں چپ کر کے ان سے پیسے لینے والوں میں سے نہیں ہوں؟ یا میں ان کے ڈر سے دبک کر بیٹھ نہیں گیا؟ کیوں شہزاد، تم جیسے نوجوان کو سعدی یوسف بے وقوف کیوں لگتا ہے؟ مگر وہ اس کو نہیں سن رہا تھا۔ کیا میں اس لیے بے وقوف ہوں کیونکہ میں ایک بے سود کوشش کر رہا ہوں؟ قید میں اپنے پروجیکٹ کے راز ان کے حوالے کر دیتا، 30 کروڑ لے لیتا، نئی زندگی شروع کر دیتا تو عقل مند ہوتا۔ قصاص مانگ رہا ہوں میں، اتنا پیسہ اور وقت برباد کر رہا ہوں، اس لیے بے وقوف لگتا ہوں نا سب کو؟ اس کے لہجے میں جذباتی سا دکھ ابھر آیا۔ لڑکا جو بار بار بے چینی سے نفی میں سر ہلاتا تھا، اب کے پورا زور لگا کر بولا، تم لوگوں نے آپریٹر سے پوچھ گچھ نہیں کی؟ پورا فقرہ بول کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ سعدی یوسف بالکل ٹھہر گیا۔ کیا؟ ایئرپورٹ کنٹرول روم آپریٹر؟ میری امی ایئرپورٹ پر کام کرتی ہیں۔ آپریٹر نے بولا تھا کہ اس نے امیر لڑکے کی فوٹیج ڈیلیٹ کر دی ہے۔ کون؟ نوشیروان؟ وہ تیزی سے بولا مگر آواز دھیمی کر لی۔ مگر ہم نے ایئرپورٹ کی ساری فوٹیجز چیک کی تھیں، 21 مئی کی اور اگلے ایک ہفتے کی۔ نوشیروان کہیں نہیں تھا۔ مگر آپریٹر نے خود بولا کسی کو کہ اس نے فوٹیج مٹائی ہے۔ فوٹیج میں وہ تمہارے گم ہو جانے کے بعد ملک سے جاتا نظر آ رہا تھا۔ ایئرپورٹ پہ سب کو پتہ ہے یہ بات۔ تم بہت مشہور ہو، مگر تم نے کسی سے پوچھا نہیں، خاموشی سے چلے گئے۔ ٹھنڈی برف کی آبشار تھی جو سعدی یوسف پر آ گری تھی۔ وہ بے یقینی سے اس کے قریب آیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ثبوت نہیں ہے، مگر اس ثبوت کو دیکھنے والا گواہ موجود ہے؟ لڑکے نے جھٹ اس بات میں سر ہلایا۔ بالآخر وہ اپنی بات سمجھا پایا تھا۔ اور تمہاری ماں کو یقین ہے کہ اس نے اس آپریٹر کو یہ سب کہتے سنا ہے؟ ہاں، میری امی جھوٹ نہیں بولتی۔ سعدی چند لمحے بس اسے دیکھا گیا۔ اندر بہت سے طوفان برپا تھے۔ ہر آبلے پہ درج ہے تفصیل زندگی، مجھ سے نہ پوچھ میرے سفر کی اذیتیں۔ وارث کی موت کے بعد اس کی آنکھوں پر چھائی سرخ دھند بھی ویسی ہی تھی۔ اس روز اس نے زمر کو اپنی واحد گواہ سے ملوانے کے لیے اس کے ہوٹل بلایا تھا، جو گواہی دے سکے کہ فارس قاضی قتل کے وقت اس کے ساتھ تھا۔ حنین بھی اس کے ہمراہ تھی اور وہ زمر کو وقت اور جگہ بتا کر اب ہوٹل روم میں بیٹھے اس کے منتظر تھے۔ فارس خاموش تھا، علیشہ خاموش تھی، حنین خاموش تھی۔ وہ ایسی خاموشی تھی جس میں ہر شخص اپنے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سب کو خود کو بچانے کی فکر تھی۔ خود غرضی نہیں تھی، یہ بے بس سا سیلف ڈیفینس تھا۔ حنین اپنی جگہ شرمندہ دکھائی دیتی تھی۔ اسے فارس کو اس دن سب سے دور علیشہ کے پاس لے جانے پر اپنی غلطی لگ رہی تھی۔ امی جب سے غم سے باہر نکلی تھیں، اٹھتے بیٹھتے اسے انٹرنیٹ فرینڈز کے نقصانات گنوا رہی تھیں۔ زمر اس سے مل لے تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے اور سب اس قصے کو بھول بھال جائیں۔ علیشہ کو اپنی فکر تھی۔ وہ یہاں ہاشم اور اپنے باپ کے دانتوں سے چند نوالے کھینچنے آئی تھی۔ اسے اپنا جائز حصہ چاہیے تھا، مگر ایسے میں وہ ایک قتل کیس کے مشتبہ شخص کی ایلیبائی بن چکی تھی، جو اس کے باپ کا رشتہ دار تھا۔ وہ جلد سے جلد اس مشکل سے نکلنا چاہتی تھی۔ فارس الگ پریشان تھا۔ زمر پر غصہ ابھی تک ویسے ہی تھا۔
وہ اپنا کام تیزی سے کیوں نہیں کر رہی؟ وہ وارث کے باس سے ملنے کب جائے گی؟ وہ وکلا اور پروسیکیوشن آفس کی عدلی سست رفتاری سے واقف تھا، مگر اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ہر چیز غصے، فرسٹریشن اور پریشانی میں مبہم دکھائی دیتی تھی۔ اب جب وہ کافی دیر تک نہیں آئی تو فارس اسے کال کرنے لگا۔ کال بار بار ٹوٹ جاتی۔ رابطہ ممکن نہیں ہے، اس نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا۔ اسے اب زمر پر افسوس ہونے لگا، غصہ بھرا افسوس۔ وہ کتنی دیر اس کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کاٹتا رہا۔ حنین درمیان میں ایک دو بار نیچے شاپ سے بھی پھر آئی۔ وہ اب بور ہونے لگی تھی، مگر زمر نہیں آئی۔ زرتاشا نے موبائل اٹھایا، فارس کو کال ملائی۔ 1 گھنٹی بجی، پھر دوسری۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ ہاں زرتاشا، بولو، آپ کدھر ہیں؟ قدرے ہچکچاہٹ سے اس نے پوچھا۔ ساتھ میں اسے خود پر افسوس ہونے لگا، وہ کیسے کسی اجنبی کی کال پر اعتبار کر سکتی تھی۔ میں کام سے آیا ہوں باہر۔ کوئی کام ہے؟ نہیں، بس میں آپ کا پتہ کرنا چاہ رہی تھی۔ آج آپ نے پروسیکیوٹر سے ملوانا تھا اس لڑکی کو، وہ سب ہو گیا خیر سے؟ ہاں، مگر میڈم ابھی تک آئی نہیں ہیں۔ میں حنین اور علیشا کے کمرے میں ان کا انتظار کر رہا ہوں، ہوٹل میں، یعنی کہ اس کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ فارس نے بائے کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ ایک دم کلس کر رہ گئی، پھر موبائل رکھ کر ایک نئے ارادے سے اٹھی۔ غصہ افسوس میں بدلا، افسوس مایوسی میں، سہ پیر طویل ہوتی گئی، امید چھوٹی ہوتی گئی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ بس اب وہ پروسیکیوشن آفس کے چکر نہیں لگائے گا۔ ساری عدالتیں گئیں جہنم میں، اب جو کرنا ہے وہ خود کرے گا۔ اس نے حنین کو چلنے کا کہا۔ وہ اسی وقت اتنے تنے ہوئے تاثر لیے ہوئے تھا کہ حنا چون چنا کیے بغیر اس کے ساتھ آ گئی۔ علیشا کی جان چھوٹی تو اس نے ان دونوں کو جانے پر گویا سکھ کا سانس لیا تھا۔ اس نے حنین کو ابھی گھر ڈراپ کیا ہی تھا کہ موبائل پر کال آنے لگی۔ نمبر غیر شناسا تھا۔ فارس نے کال وصول کی۔ دوسری طرف جانے کون تھا، اس نے کبھی رک کر نہیں سوچا۔ پیشہ ورانہ انداز میں اطلاع دی گئی تھی کہ جسے سن کر اس کا سارا جسم کانپ اٹھا تھا۔ وہ ششندر رہ گیا تھا۔ ساری آوازیں، ساری آہٹیں دم توڑ گئی تھیں۔ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکا، بس کار کا رخ موڑ دیا۔ وہ تیز ڈرائیو کر رہا تھا، مگر ہر شے سلو موشن میں ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ارد گرد لوگ ہارن بجا بجا نہیں تھک رہے تھے، کار کی کھڑکی سے سر نکال کر اسے گالیاں دے رہے تھے۔ وہ روڈ کے غلط سمت میں تھا، اسے کچھ پتہ نہیں تھا، کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس کی بیوی ہسپتال میں تھی، اس کی بیوی کو گولیاں لگی تھیں اور اس کے سیل فون میں ہسبینڈ کے نام محفوظ شدہ نمبر پر ہسپتالوں والوں یا شاید پولیس والوں نے ڈائل کیا تھا۔ کوئی نام، کوئی نیک، کوئی اور حوالہ نہ تھا، صرف ہسبینڈ، ایسا رشتہ کہ جسے سب کو پتہ ہو، بس یہی بچانے آئے گا۔ وہ پارکنگ لاٹ میں زنجیریں پھیلانگتا، گملے گراتا، بھاگم بھاگ دوڑ رہا تھا۔ اس کی رنگت سفید تھی، سانس رک رک کر آتی تھی۔ زندگی ایک دفعہ پھر وارث کے ہاسٹل کے کمرے کے باہر جا پہنچی تھی۔ ایک دروازہ تھا جسے وہ ہاتھ پاؤں مار مار کر کھولنے توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دروازے کے پار ایک اور بے جان جسم منتظر تھا، یا وہ نفی میں سر ہلاتا راہداری میں آگے بھاگتا جا رہا تھا۔ کس سے کیا پوچھے، کون اس کو راستہ بتاتا؟ وہ نہ سن رہا تھا، نہ دیکھ رہا تھا، بس اس سمت میں بھاگ رہا تھا۔ وہ کمرہ ٹھنڈا تھا، ایسے جیسے برف کی دیواریں ہوں، پانی کا فرش ہو اور گویا آنکھوں کے سامنے سفید دھند ہو۔ وہ اسے کچھ بتا رہے تھے، بہت سے لوگ تھے ادھر اور بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ فارس کے قدم اب ٹھنڈے پڑ گئے تھے، ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ وہ اس اسٹریچر کے ساتھ کھڑا تھا جس پر سفید چادر ڈالی گئی تھی۔ اس کی نظریں چادر پر جمی تھیں، مگر ہاتھ اٹھا کر چادر ہٹانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کا تذبذب دیکھ کر سامنے کھڑی سفید کوٹ والی عورت نے چہرے سے چادر ہٹائی۔ کسی اپنے کا مردہ چہرہ پہچاننا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ ایسا سفید، پیلا اور ٹھنڈا ہوتا ہے، ایسے تو وہ سوتے ہوئے بھی نہیں لگا کرتا، ایسے آنکھیں تو وہ مذاق میں بھی نہیں بند کرتے، ایسے پتھر تو وہ ناراضگی میں بھی نہیں بنتے۔ وہ بھی ایسی ہی لگ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پہ سیاہ دھبا تھا، سفید دھند کے باعث اسے وہ دھبا ہی دکھا تھا۔ وہیں اسے گولی لگی تھی، اور ایک سینے میں۔
وہ ہسپتال آنے سے پہلے ہی مر چکی تھی، پھر بھی اسے بتایا جا رہا تھا کہ اس کو بچانے کی کوشش کی گئی تھی، مگر یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ تو کیا انسانوں کے ہاتھ میں صرف جان لینا ہوتا ہے، زندگیاں اجاڑنا ہوتا ہے؟ وہ تھکا ہارا زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ پانی کا فرش یخ ٹھنڈا تھا، مگر اس کا اپنا جسم بھی برف بن چکا تھا۔ سر نہواڑے وہ اکڑوں بیٹھا تھا۔ وارث کی موت پہ اسے غصہ محسوس ہوا تھا، زرتاشا کی موت پر اسے خوف محسوس ہوتا تھا، ایسا ڈر جو پہلے کبھی نہیں لگا تھا۔ اس خوف سے رگوں کا خون تک سہم کر جم گیا تھا۔ کوئی اسے کہہ رہا تھا اس کے ساتھ دوسری لڑکی بھی تھی جس کی شناخت پروسیکیوٹر زمر کے طور پر ہوئی ہے اور وہ سرجری میں ہے، مگر وہ سن نہیں رہا تھا۔ کون زمر؟ کیسے زمر؟ اسے اب پرواہ نہیں رہی تھی۔ پیشانی پر ہاتھ رکھے وہ سر جھکائے وہاں بیٹھا تھا، گویا پانی کا فرش دھیرے دھیرے اسے نکل رہا تھا۔ وہ ڈوبتا جا رہا تھا، ٹھنڈے پانی سے یخ برف بنتا جا رہا تھا۔ سفید پڑ رہا تھا مگر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ موجے سراب دشت وفا کا نہ پوچھ حال، ہر ذرہ مثل جوہر تیغ آبدار تھا۔ وہ رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی، آسمان تاریک ہو چکا تھا اور تاروں کا جہاں ماحولیاتی آلودگی کی گہری تہہ کی وجہ سے شہروں کی سڑکوں سے نظر نہیں آتا تھا، ایسے میں ہارون عبید کی رہائش گاہ پر وہ دونوں خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ہارون عبید گاہے بگاہے اس پر نظر ڈالتے جو کھانے کے ساتھ ساتھ بار بار اپنے موبائل کی اسکرین کو دیکھتی تھی۔ ملازم کو جانے کا اشارہ کر کے ہارون اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آبدار؟ اس نے نہیں سنا۔ سرخ رومال سر پر اوڑھے ان کی خوبصورت بیٹی رک کر موبائل اسکرین پر انگلی پھیرنے لگ گئی تھی۔ آبی؟ وہ دوبارہ پکارنے پر چونکی، موبائل بجھا کر ان کی طرف سنبھل کر متوجہ ہوئی۔ سنا ہے مسز کاردار اینٹی سوشل ہوتی جا رہی ہیں۔ مجھے نہیں خبر، اس نے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ تو خبر رکھا کرو نا، مجھے وجہ جاننی ہے۔ تم یوں کرو کل ہاشم سے ملنے چلی جاؤ، اس سے پوچھو کہ… بابا، وہ اکتا کر بولی تھی، اگر آپ کو مسز کاردار کی حالت زار میں اتنی دلچسپی ہے تو خود چلے جائیں یا اپنے کسی جاسوس کو بھیج دیں، مجھ سے یہ کام نہ کروایا کریں۔ بیٹا تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ ہاشم سے کہنا ہے تم اس کے پرپوزل پر غور کر رہی ہو، لیکن تمہاری کچھ شرائط ہیں۔ آبی نے چونک کر ان کو دیکھا۔ کیسی شرائط؟ کچھ پیپرز ہیں، تم نے ان پر ہاشم کے دستخط لینے ہیں، لیکن ایسے کہ اسے یقین ہو جائے تم اس کے ساتھ مخلص ہو۔ اور آبدار نے زور سے کانٹا پلیٹ میں پٹخا اور موبائل اٹھا کر کرسی دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی، غصے اور توہین سے تمتماتے چہرے کے ساتھ۔ ان کو دیکھ کر وہ بس افسوس سے اتنا بولی، میں آپ کی بیٹی ہوں یا کٹ پتلی؟ آپ ایک دفعہ بتا کیوں نہیں دیتے؟ میں مزید آپ کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گی۔ مجھے ہاشم سے نہ شادی کرنی ہے نہ اسے کوئی امید دلانی ہے۔ آئندہ میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں سنوں گی، برہمی سے کہتی وہ نیپکن پرے پھینکتی ساتھ باہر نکل گئی۔ ہارون اثر لیے بنا اسی طرح سکون سے لقمہ چباتے رہے۔ ان کا ذہن اب اگلا لاحِ عمل سوچ رہا تھا۔ جس وقت وہ کمرے کی طرف جا رہی تھی اس کا موبائل تھر تھرانے لگا۔ اس نے رک کر اسکرین دیکھی، چہرے پر ہیجان سا نمودار ہوا، پھر ہچکچاتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ہاشم؟ آج پورے نام سے پکارا۔ ریڈ؟ وہ جیسے زخمی سا مسکرایا تھا۔ مل سکتی ہو؟ کیوں؟ خیریت؟ مل کے بتائیں گے۔ انداز میں عجیب سی دھونس تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ احتجاج کرتی وہ لائن کاٹ چکا تھا۔ وہ متذبذب سی کھڑی رہ گئی۔ چلتی ہے اب تو سانس بھی اس احتیاط سے جیسے گزر رہی ہو کسی پلے سرات سے۔ موڑ چال پر رات کا اندھیرا پھیلا تھا۔ زمر کے کمرے میں آؤ تو وہ صوفے کے ایک کنارے پر بیٹھی اپنے موبائل پر لگی تھی۔ فارس دوسرے کنارے پر بیٹھا اپنے فون پر لگا تھا۔ مصروف سی خاموشی کمرے میں حائل تھی۔ تبھی دروازہ زور سے بجا تو وہ دونوں چونکے۔ زمر تیزی سے اٹھی، دروازہ کھولا۔ سامنے سعدی کھڑا تھا، ہانپتا کانپتا جیسے بھاگ کر آیا ہو۔ فوٹیج تھی، نوشیروان کی فوٹیج۔ سعدی، آرام سے بیٹھو، پانی پیو۔ وہ اسے کوہنی سے تھامے اندر لائی جس کا چہرہ اور بال پسینے سے تر تھے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ فارس اسے یوں آتا دیکھ کر حیرت سے اٹھا۔
नौशेरवां की फुटेज एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के पास थी, जिसमें वो 22 मई की सुबह दुबई के लिए बोर्डिंग करता दिखाई दे रहा है। वो बेचैनी से सोफे के किनारे बैठा। ऐसी कोई फुटेज नहीं है, हमने सब पता करवाया था। फारस ठीक कह रहा है, ऐसी कोई फुटेज नहीं है। होती तो हमें ज़रूर मिलती। एयरपोर्ट पर मुलाजिम एक खातून से बात हुई है मेरी। उनका कहना है फुटेज ऑपरेटर ने मिटा दी थी। जब ट्रायल शुरू हुआ वो पूरी सांस के साथ उनको बता रहा था, मतलब तुम PDMC वाले क्लर्क के पीछे नहीं गए। फारस ने इसे बरहमी से देखा तो जवाबन सादी ने सिर्फ सुर्ख आंखों से उसे घूरा। कितना अच्छा हो आप इस बात पर फोकस करें कि अब हमें वो फुटेजेस कैसे निकलवानी है। चोरी करवा सकता हूँ मैं, मगर फिर जुमर को देखा तो उसने झट नफ़ी में सर हिलाया। चोरी की फुटेज कोर्ट में काबिल कबूल नहीं होंगी फारस, सिर्फ वही फुटेज काबिल कबूल होगी जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स तुम्हें खुद दे कानूनी तौर पर, और अगर वो डिलीट कर चुका है तो नहीं मिलेगी। तो उस ऑपरेटर को गवाह के तौर पर बुलवाएं। सादी ने बेचैनी से बात काटी। वो तो हो जाएगा, अदालत कहेगी अगली पेशी पर ऑपरेटर को हाजिर करो, मगर हाशिम को चंद दिन मिल जाएंगे और वो गवाह को गायब करा देगा या खामोश करा देगा। फारस हल्का सा खंकारा। जिस शख्स ने हाशिम के पैसे खाकर फुटेज मिटाई है वो हमारे हक में गवाही देगा ही क्यों? तो अब हम क्या करें? वो उन दोनों से पूछ रही थी और दोनों जवाबन उसे सवालिया नज़रों से देख रहे थे। किसी के पास जवाब नहीं था। मुझसे किसी को काम क्या, मेरा कहीं क़याम क्या। मेरा सफ़र है दर्रे वतन, मेरा वतन है दर्रे सफ़र। कत्ल से 5 दिन कबल वो सुबह बारिश से नहाई हुई थी। कसरे कारदार का सारा सब्ज़ा अपनी मैल कुचैल से पाक निखरा और धुला धुलाया लग रहा था। लाउंज में मुलाजिम मामूल की सफाई कर रहे थे। फ़यूना जवाहरात के कमरे के बाहर खड़ी हुक्म चला रही थी। अब वो मैरी से नहीं उलझती थी, ना बुरे मूड में रहती थी, बस मुस्कुराती रहती थी। जवाहरात अपने कमरे में सुस्त सी आरामदाह कुर्सी पर बैठी अपना फ़ोन देख रही थी। बाल कैचर में बांध रखे थे और चेहरे पर बेजारी थी। दफातन दरवाज़ा खटखटाकर फ़यूना ने अंदर झांका। जवाहरात ने उकताई हुई नज़र से उसे देखा। मेरी इजाज़त का इंतज़ार किया करो। सॉरी मिसिस कारदार, मगर मिसिस रफ़ी का मुलाजिम आया है आपका ड्रेस लेकर। वो आप ही का ड्रेस है ना? एहतियातन पूछा। जवाहरात चौंकी, फिर इस बात में सर हिलाया। उसे अंदर भेजो, गार्ड इसको चेक कर लें, फिर भेजते हैं। एक मुस्कुराहट के साथ फ़यूना गायब हो गई। वो सब्र के घूंट भर कर रह गई। चंद लम्हे बाद मिसिस रफ़ी का मुलाजिम एक खुला हुआ पैकेट इसके सामने मेज़ पर रख रहा था। पैकेट गार्ड्स ने खोलकर चेक किया था। अलबत्ता इस वक्त कमरे में सिर्फ फ़यूना थी। ऐसे में जब मिसिस रफ़ी के मुलाजिम ने झुक के पैकेट मेज़ पर रखा तो जवाहरात ने देखा उसने पैकेट तले भी कोई शय रख दी थी। एक गहरी नज़र उस पर डालकर वो सीधा हुआ और अदब से बाहर निकल गया। फ़यूना के जाते ही जवाहरात ने कमरे का दरवाज़ा मुकफ़्फ़ल किया, पैकेट हटाया। नीचे छोटा सा स्याह पैकेट रखा था। उसने वो जल्दी जल्दी खोला। अंदर एक मोबाइल था। उसने स्क्रीन ऑन की। उसी पल कॉल आने लगी। अहमद, ये क्या तरीक़ा था मोबाइल भेजने का? अगर गार्ड चेक कर लेते तो मेरा आदमी कहता ये उसका मोबाइल है। आप फिक्र ना करें, कम अज़ कम आपसे राब्ते का कोई ज़रिया तो मिला। वो दूसरी तरफ इत्मीनान से बोला, खैर ये सही किया तुमने, मैं तो बिल्कुल ही कैद होकर रह गई हूँ। वो वापस पैर पसार कर सोफे पर बैठी और तलख़ी से फ़ोन में बोले गई, मेरी हर हरकत पर नज़र है इन 2 टकों के मुलाजमों की। क्या कोई एक भी मुलाजिम आपका वफादार नहीं है? तुम ही हो, बाकी सब तो यहाँ यूँ लगता है मुझसे कोई पुराना इंतकाम ले रहे हैं। खैर तुम बताओ, मेरे काम का क्या बना? अभी तक नहीं हो पाया, अहमद मायूसी से कह रहा था, मगर आप बेफिक्र रहें, मैं जल्दी कर दूंगा। जवाहरात चौंकी, अभी तक हो जाना चाहिए था का? कहीं तुम मेरी सही रकम लेकर फरार होने का तो नहीं सोच रहे? तौबा करें मिसिस कारदार, वो बुरा मान कर बोला था, मैं आपका वफादार हूँ और आपने मुझे नौकरी दी, इज़्ज़त दी, मेरे लिए एक मजबूत और पुरअज़म मेंटोर का किरदार अदा किया, मुझे इतना कुछ सिखाया, और आपको लगता है मैं इतना एहसान फरामोश, घटिया और कमीना हूँ कि आपकी दौलत और जेवरात लेकर भाग जाऊँगा? वो अब अफसोस से कह रहा था, मुझ पर एतबार किया है तो पूरा करें, मुझे वक्त दें
اور بے فکر ہو جائیں، آپ کی ساری چیزیں بحفاظت آپ تک پہنچ جائیں گی۔ وہ آپ کی امانت ہیں اور ان کو آپ تک پہنچانے کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو دے دوں گا، مگر اپنی کمنٹمنٹ نہیں توڑوں گا۔ آخر میں وہ جذباتی ہو گیا۔ جواہرات کے ماتھے کی سلوٹیں ڈھیلی پڑتی گئیں۔ وہ نرمی سے مسکرائی۔ مجھے تم پر فخر ہے احمر، کیونکہ تم میرا انتخاب تھے۔ اگر قسمت مجھے مہلت دیتی تو میں آنے والے برسوں میں تمہیں تراشتی، تمہیں سکھاتی، تمہیں ایک بہترین سیکیورٹی آفیسر بنا دیتی۔ خیر، ایک دفعہ یہ ٹرائل گزر جائے تو میں تمہیں واپس لے آؤں گی۔ اور اپنے اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں بیٹھا احمر سر ہلاتا ہوا سن رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے فون کان پہ لگا رکھا تھا اور دوسرے سے وہ میز پر رکھے زیورات اٹھا اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ پلیٹینیم ہیرو سے جڑے زیورات کی چمک اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ آپ بے فکر رہیے، میں بہت جلد آپ کے زیورات اور نقدی لے آؤں گا اور آپ کی امانت آپ کے حوالے کر کے سرخرو ہو جاؤں گا۔ فون بند کر کے وہ ایک دفعہ پھر سے ان کو ٹٹول کر دیکھنے لگا، پھر احتیاط سے میز پر رکھے سیاہ بیگ میں بھرنے لگا۔ بیگ میں پہلے سے چند نوٹوں کی گڈیاں، چیک بکس، ٹریول چیکس رکھے دکھائی دے رہے تھے اور ان کے اوپر وہ پلاسٹک میں سیل کر کے زیور ڈال رہا تھا۔ تبھی گھنٹی بجی۔ وہ چونکا، پھر تیزی سے بیگ میں سارا سامان بھرنے لگا۔ دروازہ کھٹکھٹایا جانے لگا۔ احمر کے ہاتھوں کی رفتار میں مزید تیزی آ گئی۔ دوبارہ پھر لاک کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے بیگ کی زپ بند کر کے جلدی سے اسے صوفے تلے دھکیلا۔ فقط چہرہ اٹھایا تو سامنے دروازہ کھول کر فارس اندر آ رہا تھا۔ احمر کی ایٹ کی سانس بحال ہوئی۔ تم؟ پھر غصہ آنے لگا۔ کسی مہذب آدمی کے گھر اس طرح تالا توڑ کے داخل نہیں ہوتے۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، مگر تمہیں کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے؟ فارس حسب معمول ماتھے پر بل لیے گرے شرٹ میں ملبوس آستین ذرا چڑھائے چلا آ رہا تھا۔ اس کے سامنے آ کر رکا، سنہری آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ رنگ کیوں اڑ رہا ہے؟ پھر اندرونی کمرے کے دروازے کو دیکھا۔ اندر کوئی ہے کیا؟ نہیں یار، آؤ بیٹھو۔ اس نے جھلا کر صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ خود دانستہ کھڑا رہا۔ جس صوفے کے آگے کھڑا تھا اسی کے نیچے سیاہ بیگ رکھا تھا۔ اتنی صبح صبح کون سی آفت آن پڑی تھی؟ برے موڈ سے وہ کہتا اب بھی بیٹھا، اب خود بھی بیٹھا، کیونکہ فارس سامنے بیٹھ چکا تھا اور ٹانگ پر ٹانگ جما لی تھی۔ PMDC کے ریکارڈ ایکسیس کرنے ہیں، ایئرپورٹ پر ایک گواہ ڈھونڈنا ہے، رات سے میسج کر رہا ہوں تمہیں، کہاں ہو تم؟ فارس خفگی سے کہتا، بار بار مشکوک انداز میں اس کو سر سے پیر تک دیکھتا تھا۔ میں نے سعدی کو موقع دیا تھا، اس نے نہیں فائدہ اٹھایا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ہاتھ مسلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ فارس کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر ایک دم جھک کر نیچے سے کچھ اٹھایا اور اوپر لایا۔ احمر کا سانس رک گیا۔ وہ ایک سبز پاسپورٹ تھا۔ تم کہیں جا رہے ہو سلطان بنگش؟ پاسپورٹ کھولتے ہوئے اس نے نام پڑھا، پھر ابرو سے احمر کے صوفے تلے جھلکتے بیگ کو دیکھا جو اسے جانے کیسے نظر آ گیا تھا۔ احمر نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ شہر سے باہر جا رہا ہوں کچھ دن کے لیے۔ تو پاسپورٹ کس لیے؟ تم میری ماں ہو؟ فارس نے پاسپورٹ میز پر ڈال دیا اور سوچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تو احمد شفیع کی شناخت کا یہ اختتام تھا؟ تم کوئی لمبا ہاتھ مار کر بھاگ رہے ہو؟ ہٹو نا۔ وہ پھر مسکرایا۔ اس بیگ میں ہوگا کسی کا لوٹا ہوا مال، ہے نا؟ دیکھو، میں تم لوگوں کی جتنی مدد کر سکتا تھا میں نے کی، لیکن اب مزید یہاں ٹھہرنا میرے مفاد میں نہیں ہے۔ مجھے اپنا بھی سوچنا ہوگا۔ اور اسٹیپنی، ہم جس دن دوست بنے تھے میں جانتا تھا تم ایک پیدائشی فراڈ ہو اور میں نے تمہیں تمہارے ان کوالٹیز کے ساتھ قبول کیا تھا، اس لیے میرا خیال ہے تم درست فیصلہ کر رہے ہو۔ وہ سادگی سے کہہ رہا تھا، نہ کوئی ناراضگی، نہ کوئی شکوہ۔ احمر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ تم نے اس شہر میں جتنے لوگوں کو مسز کاردار کی وجہ سے خفا کر لیا ہے، اس لحاظ سے تو تمہیں بہت پہلے یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا۔ سوری، میں مزید تم لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ وہ ہلکے سے افسوس سے بولا۔ فارس اداسی سے مسکرایا۔ آدمی تم انتہائی گھٹیا ہو مگر دوست اچھے ہو۔ جاؤ، معاف کیا۔ اور وہ دونوں ہنس پڑے۔ تم سے پہلے جو شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا۔
फूडली एवर आफ्टर की छत के ऐन ऊपर आसमानों पर सूरज सुनहरे अंगारे की मानंद दहक रहा था। बारिश के पानी को उसने सुखा दिया था। बालाई मंजिल के खाली हॉल के कोने में जुमर अपनी कुर्सी पर बैठी एक फाइल के मुताले में मसरूफ थी। सामने मेज के साथ लैंड स्क्रीन का रिसीवर उठाए खड़ा जुनैद दूसरी तरफ जाती घंटी सुन रहा था। फिर इसने नफ़ी में सर हिलाया। मिस हलीमा सेल नहीं उठा रही। घर पर फ़ोन आया। नर्स जुमर सर झुकाए फाइल पर कुछ लिखते हुए बोली, जी, उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। ऑफिस फ़ोन किया तो मेरी आवाज़ से आपका नाम सुनकर रख दिया। अब सेल ट्राई कर रहा हूँ और जो ख़त मैंने इसे भेजा था इसकी वसूली की रसीद आ गई। जी, आपकी ड्रॉ में रख दी थी। जुनैद फ़ोन रख कर बताने लगा। थैंक यू जुनैद। फिर इसने सर झुकाए काम करते अपना मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाया। इससे ट्राई करें। जुनैद अब मोबाइल पर नंबर मिलाने लगा। जैसे ही दूसरी तरफ से हेलो सुनाई दी इसने जल्दी से फ़ोन जुमर की तरफ बढ़ाया। जुमर ने इसी मसरूफ़ अंदाज में इसे कान से लगाया। हलीमा, मैं जुमर यूसुफ बात कर रही हूँ। आप चंद लम्हे के लिए मेरी बात सुन लें। अब वो बोलते हुए कागज़ पर लकीरें लगा रही थी। मैं आपके असिस्टेंट को बता चुकी हूँ, मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी। मैं अपना बयान अदालत में दूंगी। हलीमा, मुझे आपको डराना धमकाना नहीं है, ना ही आपको अपना बयान बदलने पर मजबूर करना है। मुझे सिर्फ आपसे 21 मई की दोपहर के मुतालिक चंद सवाल पूछते हैं ताकि मैं केस को ज़्यादा अच्छे से समझ सकूं। क्या आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकती हैं? नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। आप कानूनन मुझे मजबूर नहीं कर सकती। वो दुरुस्ती से बोली और फ़ोन रख दिया। जुमर ने इसी मसरूफ़ अंदाज में मोबाइल रख दिया और अपना काम करने लगी, जैसे इससे ज़्यादा उसे इस मामले में दिलचस्पी ना हो। चंद मील दूर वाक़ उस बुलंद इमारत के टॉप फ्लोर के कॉर्नर ऑफिस में हलीमा हाशिम के सामने बैठी थी और झुरझुरी लेकर अपना मोबाइल मेज़ पर रख रही थी और हाशिम मुस्कुराकर उसे देख रहा था। कोने में एक ऊंची मेज़ पर वो बड़ा सा एक्वेरियम मसनूई रोशनियों में चमकता दमकता दिखाई दे रहा था। खूबसूरत रंग बिरंगी मछलियाँ अंदर तैर रही थीं, खेल रही थीं, डुबकियाँ ले रही थीं। अब सर, अब कुछ भी नहीं। इससे तुमने बात नहीं करनी और अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी है। वो जो कहना है अदालत में कहना है। वो टेक लगाकर बैठा था और कोट पीछे स्टैंड पर लटका रखा था। बने हुए बाल, खुशबू में बसा वजूद, वो मुकम्मल तरोताज़ा और हशाश पिशाच दिख रहा था। शेरों के प्रेस कॉन्फ्रेंस से होने वाले माली नुकसान का शायबा तक चेहरे पर नहीं था। तैयारी तो आपने मुझे करवा दी है। 21 मई को सादी यूसुफ इधर नहीं आया था और इससे पहले जो मैंने उसको कॉल की थी वो भी ज़ाती वजह से की थी। वो पुरएतमाद थी। मैंने तुम्हें एग्जामिनेशन इन चीफ की मशक कराई है। इसको क्रॉस होगा, यानी जीरा होगी। वो क्रॉस के ज़रिए तुम्हें झूठा साबित करने की कोशिश करेगी। वो इसे समझा रहा था। और मैं क्या करूँगी फिर सर? बेवकूफ़ वकील वो होते हैं जो समझते हैं कि क्रॉस के दौरान उनका गवाह मुखालिफ वकील को हरा दें और इसे ख़ुद को झूठा साबित करने ही ना दे, मगर ऐसा नहीं होता। हराने वाली बातें डायरेक्ट एग्जामिनेशन में कहनी होती हैं। क्रॉस में सिर्फ सरवाइव करना होता है, दिफा करना होता है, कम से कम नुकसान होता है अपना। और मैं उनके सवालों का मुकाबला कैसे करूँगी? उसकी आवाज़ में फ़िक्रमंदी दर आई। वो हल्का सा मुस्कुराया। और अच्छा वकील वो होता है जो अपना केस तो तैयार करे मगर साथ में मुखालिफ का केस भी तैयार करे। कभी कभी मैं अपने मुखालिफ के लिए जितने अच्छे दलाइल और नुक्ते ढूंढ कर लिखता हूँ, कोर्ट में वो इतने अच्छे नुक्ते पेश नहीं करते। खैर, अब मैं जुमर की तरफ से पूछे जाने वाले सवालात बताता हूँ तुम्हें। वो अब मेज़ के कोने पर आ बैठा। सामने बैठी तवज्जो से सुनती हलीमा से कह रहा था, मिस हलीमा, क्या ये दुरुस्त है कि आपने उस तारीख को उस वक्त सादी यूसुफ को कॉल की थी? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आप पिछले कई साल से इस फर्म में मुलाजमत कर रही हैं और हमेशा अपने मालिक के साथ देती आई हैं और अब भी उसके लिए झूठ बोल रही हैं? ऐसे सवालात पर मैं एतराज़ करूँगा तो वो टून बदल कर यही सवाल मुख्तलिफ अंदाज में पूछेगी। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आपने हाशिम कारदार की कंपनी से कर्जा ले रखा है जो किस्तों में अदा करना है और आप इनके एहसान तले दबी हुई हैं? क्या ये दुरुस्त नहीं है आप रात देर तक ऑफिस में काम करती हैं? आपके अपने बॉस से काफ़ी फ्रैंकनेस है। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आपके अपने बॉस से ताल्लुकात हैं? क्या वो इस तरह के इल्ज़ाम भी लगा सकती हैं?
اس کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئیں۔ عدالت میں یہی کچھ تو ہوتا ہے، اب تمہیں جھوٹا ثابت کرنا ہے، اس لیے وہ سخت سے سخت زبان استعمال کرے گی، انداز تلخ اپنائے گی، تیز سوالوں کی بوچھاڑ کر کے تمہیں کنفیوز کرے گی۔ اس لیے اب میں تمہیں ان سوالوں کے جوابات کی مشق کروانے لگا ہوں، اوکے؟ وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ شیور سر۔ حلیمہ ذرا ٹھہری، پھر آنکھیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سر، ایک بات پوچھوں؟ یہی کہ میں نے اور شیرو نے یہ سب واقع کیا ہے یا نہیں؟ حلیمہ نے اثبات میں سر ہلایا۔ ہاں، میں نے یہ کیا ہے۔ مجھے 10 بار موقع ملے تو میں 10 بار یہ کروں گا۔ اب ہم پریپ کر لیں؟ حلیمہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ جھٹ اثبات میں سر ہلا کر یس سر بولی تھی۔ وہ اب کاغذ اٹھا کر سوالات پھر سے دہرانے لگا تھا۔ چہرہ سپاٹ اور مطمئن تھا۔ واپس فوڈلی آور ایفٹر کی بالائی منزل پر آؤ تو زمر اسی انداز میں بیٹھی نوٹ پیڈ پر سوالات لکھے جا رہی تھی۔ سامنے کھڑے جنید نے بے چینی سے پوچھا، ان کی سیکریٹری تو ملنے پر راضی ہی نہیں ہوئی، اب آپ اس کا بیان اپنے حق میں کیسے کروائیں گی؟ مجھے جراح کے دوران گواہ کو سوالات سے مار دینے کا فن آتا ہے جنید، آپ اپنا کام کیجیے۔ وہ اب بھی سر جھکائے لکھے جا رہی تھی۔ ذرا سی دیر کا ہے یہ عروج مال و منال، ابھی سے ذہن میں سب زاویے زوال کے رکھ۔ قتل سے 3 دن قبل قصر کاردار کا سبزہ زار اس شام برقی قمقموں اور روشنیوں سے منور تھا۔ اونچے درختوں کے گرد روشنیاں لپیٹ کر ان کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ مرکزی اسٹیج پر فنڈ ریزنگ کی تقریب کے بعد اب گلوکار اپنے ساتھیوں سمیت نیچے بیٹھا غزل گا رہا تھا۔ ایسے میں جواہرات یہاں سے وہاں ٹہلتی، مسکرا کر مہمانوں سے چند پل ٹھہر کر ملاقات کرتی، گپ شپ کرتی اور سیاہ جھلملاتی ساڑی نگینوں سے مزین وہ بے حد تر و تازہ اور خوبصورت دکھ رہی تھی۔ اور اس اچھے موڈ کو برقرار رکھنے کے لیے وہ قریب ٹہلتے دونوں گارڈز کو دیکھنے سے خود کو باز رکھے ہوئے تھی۔ محفل موسیقی ابھی جاری و ساری تھی جب جواہرات برآمدے کے زینے عبور کر کے اندر جاتی دکھائی دی، جیسے کوئی چیز بھولی ہو اور اٹھانے جا رہی ہو۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا ہی تھا کہ ٹھٹک گئی۔ وہاں چند ہی لوگ تھے جو یا تو موبائل پر لگے صفوں پر نیم دراز تھے یا ٹی وی دیکھ رہے تھے، مگر دیوار کے سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ قدم ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے اس کو نہیں بلایا تو پھر؟ وہ سفید چادر سر پر جمائے اس کی طرف پشت کیے کھڑی دیوار پر نصب فوٹو فریمز دیکھ رہی تھی۔ فریمز ڈیجیٹل تھے، ان کے اندر تصاویر ہیری پوٹر کی دنیا ہی کی طرح چل پھر رہی تھیں۔ چند سیکنڈ کے ویڈیو کلپس اور پھر سلائیڈ شو۔ 10 منٹ کھڑے ہو کر دیکھو، ہاشم اور شیرو کی ساری زندگی کی تصاویر کہانی سامنے آ جاتی تھی۔ صاحبزادی صاحبہ بھی وہیں کھڑی دیکھ رہی تھیں۔ آہٹ پر پلٹیں، گوری رنگت، گہری آنکھیں، مسکرا کر جواہرات کو دیکھا۔ جواہرات سست روی سے قریب آئی۔ خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر، اگر آنا چاہتی تھیں تو مجھے کہلوا دیتی، میں دعوت نامہ بھیج دیتی، جبری مسکراہٹ کے ساتھ کہتی وہ اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ چادر والی عورت ذرا سا مسکرائی۔ لوگ اب مجھے خوشی سے دعوتوں میں نہیں بلاتے جواہرات، جب سے تمہارے اس پالتو نے میری زندگی کی جھوٹی کہانیاں زبان زد عام کی ہیں، لوگ مجھے پسند نہیں کرتے۔ میں سمجھی نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جواہرات حیرت سے بولی تھی۔ تمہیں نہیں پتا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ کے اس اسکینڈل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عورت نے گہری نظر اس پر ڈالی، پھر ٹھنڈی سانس بھر کر مڑ گئی اور گردن ذرا اٹھا کر اوپر تک پھیلے فوٹو فریمز کو دیکھنے لگی۔ تمہارے دونوں بیٹے کتنے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ۔ ایک دنیا تم پر رشک کرتی تھی، حسد کرتی تھی، مگر پھر اس دنیا نے دیکھا کہ تمہارے بیٹے نے تمہیں کاروبار سے بے دخل کر دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ تل ملا کر بولی، مگر وہ عورت بولے جا رہی تھی۔ اور جب عدالت میں ایک چھوٹی سی لڑکی تمہاری عزت کا تماشا بنا کر چلی گئی تو مائک تمہارے چہرے کے آگے کرتے رپورٹرز کے سامنے تمہارا کوئی بیٹا ڈھال بن کر نہیں آیا۔ بہت ہو گیا، آپ جا سکتی ہیں یہاں سے۔ وہ دبا دبا سا غرائی تھی، ٹہرنے آئی بھی نہیں تھی میں۔ وہ اب پوری اس طرف گھومی اور جواہرات اس کی سلگتی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔
صرف یہ بتانے آئی تھی کہ مجھے اسی وقت کا انتظار تھا۔ کبھی لگتا تھا اس کو آنے میں برسوں لگیں گے، مگر یوسف کا شکریہ، یہ تو جلد آ گیا۔ گیٹ آؤٹ، وہ لال بھبوکا چہرے لیے دروازے کی طرف بازو لمبا کر بولی۔ جواہرات، سفید چادر والی عورت 2 قدم قریب آئی، تعصب سے اس کا چہرہ دیکھا۔ جواہرات، سفید چادر والی عورت 2 قدم قریب آئی اور تعصب سے اس کو دیکھا۔ آج کل تمہاری تباہی میں سب اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ تمہارے بیٹے یوسف، ہارون عبید، سب سیر ہو کر اپنا حصہ ڈال لیں، تب بھی میرا حصہ پورا نہیں ہوگا۔ تمہاری آنکھوں میں دیکھ کر بس اتنا کہنا تھا کہ آخری حصہ میں ڈالوں گی اور تم اسے یاد رکھو گی۔ پھر وہ اس کے ساتھ سے نکل کر چلی گئی اور جواہرات غصے اور بے بسی سے کانپتی کھڑی رہ گئی۔ باہر سے اونچے سروں میں بجتی موسیقی کی آوازیں ہنوز سنائی دے رہی تھیں۔ لاؤنج کے مہمانوں کو یہیں چھوڑ کر بغلی راہداری میں آگے آؤ تو سامنے زینے تھے جو نیچے جاتے تھے، ان کو پھلانگ کر اترتے جاؤ تو آگے ایک طویل راہداری تھی۔ دونوں اطراف میں کھلے دروازے تھے جو ملازموں کے کمروں میں کھلتے تھے۔ مزید آگے آؤ تو آخر میں کچن تھا۔ قصر کی پشت پر سبزہ زار نشیب میں تھا، اس لیے گو کہ کچن بیسمنٹ میں بنا لگتا تھا، مگر اس کی پچھلی طرف سبزہ زار میں ہی کھلتی تھی۔ کچن کے کھلے دروازے سے اندر جھانکو تو وہاں ملازم نادارد تھے۔ صرف 2 نفوس موجود تھے، ایک ہاشم جو کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا تھا اور بلینڈر کے جگ میں کٹے ہوئے پھل کین سے نکال کر انڈیل رہا تھا۔ شرٹ کے آستین پیچھے کو موڑ رکھے تھے اور کوٹ سامنے کرسی کی پشت پر ڈال رکھا تھا، اور دوسری آبدار جو کاؤنٹر کے اس طرف اونچے اسٹول پر بیٹھی اسے سکون سے دیکھ رہی تھی۔ نہ کوئی ڈر تھا نہ کوئی خوف۔ عادتاً وہ کان میں لٹکے آویزے کو 2 انگلیوں سے مسل بھی رہی تھی۔ آویزے سبز تھے، اس کے لباس اور آنکھوں کی طرح، اور سرخ رومال ماتھے سے اوپر بندھا تھا۔ نظریں ہاشم کی پشت پر جمی تھیں۔ میں چاہتا تھا ہم ڈنر کریں، مگر تم اسی پارٹی میں ڈنر ایڈجسٹ کرنا چاہتی ہو تو میں یہی کر سکتا ہوں۔ وہ اب بلینڈر کا ڈھکن بند کر کے اس پر ہاتھ رکھے بٹن آن کر رہا تھا۔ یکدم زوں کی آواز آئی تو آبدار کچھ کہتے کہتے رکی۔ پھر بلینڈر رکا تو وہ بولی، مجھے نہیں پتا تھا گرم ریپر تم اتنے اچھے اور ماہر بار ٹینڈر بھی ہو۔ ہاشم دھیرے سے ہنسا، زخمی سی ہنسی۔ سر جھکائے وہ ابھی تک بلینڈر کے ساتھ لگا تھا۔ زیادہ نہیں، مگر تھوڑا بہت آتا ہے۔ اب تو لگتا ہے جو سیکھا تھا وہ بھی بھول گیا ہوں۔ آواز میں آنچ تھی۔ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ آبی کی آواز ذرا مدھم ہوئی۔ نظریں سامنے کھڑے ہاشم پر جمی تھیں۔ وہ چوکنی تھی مگر خوفزدہ نہیں تھی۔ جب میں چھوٹا تھا مجھے ایک بری عادت پڑ گئی تھی۔ وہ اب اوپر بنے اسٹینڈ میں الٹے لٹکتے گلاس نکال کر کاؤنٹر پر رکھ رہا تھا۔ نظریں آبی کے بجائے اپنے کام پر تھیں۔ مجھے جب کوئی کھلونا پسند آتا، کوئی کتاب اچھی لگتی، میں اسے لینے کی ضد کرتا، روتا، جھگڑتا، بس کسی طرح وہ مجھے مل جائے۔ ڈیڈ کو یہ بات سخت ناپسند تھی۔ کچھ عرصہ انہوں نے برداشت کیا، پھر ایک دن انہوں نے مجھ سے میری ساری جمع کی ہوئی کوائن کلیکشن لے لی۔ اب وہ گردن جھکائے جگ سے گلاسوں میں رس انڈیل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، محبوب شے کو چھین کر لینے یا چرانے سے چیز تو مل جائے گی، مگر محبت ختم ہو جائے گی۔ جن سے محبت ہوتی ہے ان کو مجبور نہیں کیا جاتا، ان کو ارن کیا جاتا ہے۔ انہوں نے وہ البم کہیں چھپا دیا تھا۔ مجھے چند پہیلیاں بتائیں، یاد نہیں کیا تھیں، مگر میں نے پھر اس کو خود ڈھونڈا۔ شاید کسی دوست کو دے آئے تھے۔ میں نے اس آدمی کو کنونس کیا کہ وہ مجھے البم دے دے، شائستگی سے، نرمی سے، دلیل سے، اور وہ مجھے مل گئی۔ شیرو میں ڈیڈ کبھی یہ عادت نہیں ڈال سکے، مجھ سے کبھی نکال نہیں سکے۔ اب مجھے فتح کو محنت کر کے حاصل کرنا اچھا لگتا ہے ریڈ۔ یہی وجہ ہے کہ چاہوں تو سعدی یوسف کے سارے خاندان کو ایک بم بلاسٹ میں ختم کر دوں، مگر نہیں، مجھے اپنے بھائی اور اپنے خاندان کے حق میں فیصلہ حاصل نہیں کرنا بلکہ جیت کے آنا ہے۔ آبدار کے چہرے کے کئی رنگ بدلے، بالی کو مسلتے ہاتھ میں تیزی آ گئی۔ وہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے اور تمہارے راستے الگ ہیں۔ ابھی نہیں۔ اس نے ایک گلاس آبی کے سامنے رکھا اور دوسرا اپنے سامنے، پھر بیٹھا نہیں، ہتھیلیاں کاؤنٹر پر رکھ کر اسے نرم سے زخمی پن سے دیکھا گیا۔
ابھی تمہارے پاس چند دن ہیں، اس کے بعد تم جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے قبول ہوگا۔ تم نے جو اس روز مجھے ٹیکسٹ بھیجے تھے ان کا کیا مطلب تھا؟ اس نے جی کڑا کر پوچھا۔ ہاشم اسی طرح اس کی آنکھوں میں جھانکے گیا۔ مطلب تو صاف واضح تھا۔ میں نے تمہاری اور فارس کی ایک تصویر دکھا کر پوچھا تھا کیا یہ سچ ہے؟ تم نے جواب نہیں دیا تو میں نے 2 تصویریں بھیج کر یہ بتایا کہ وہ عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ وہ دونوں تصاویر زرتاشا اور زمر کی تھیں۔ زمر کی کیوں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ پرس میں رکھے اس کے فون کی اس چیٹ میں سے اس نے کیا یہ سچ ہے والا پیغام اور زرتاشا اور زمر کی تصویر مٹا دی تھی۔ صرف وہ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا والا پیغام اور اپنی اور فارس کی تصویر رہنے دی تھی۔ اسی طرح اس نے وہ چیٹ فارس کو دکھائی تھی۔ تم جلد جان جاؤ گی۔ میں نے کہا نا مجھے ایسے کھیل پسند ہیں۔ کیا تم نے فارس کو بتایا؟ گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے مسکرا کر پوچھا۔ یہی کہ تم نے زمر کو دھمکی دی ہے؟ ہاں بتایا تھا، وہ بے نیازی سے کہہ کر اپنا گلاس سے گھونٹ بھرنے لگی۔ دل زور سے دھڑکا۔ گڈ، ہاشم مسکرایا۔ زخم مسکراہٹ۔ وہ مشہور ہو چکے ہیں، تم ان میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہاشم۔ وہ اسی بے نیازی سے بولی تھی۔ میں ہمیشہ سے انپریڈکٹیبل رہا ہوں۔ اس نے شانے اچکائے اور گلاس اٹھا لیا۔ مجھے کیوں بلایا ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ یہ بتانے کے لیے کہ میں تمہیں حاصل نہیں کرنا چاہتا، جیتنا چاہتا ہوں، اس کی اصلیت دکھانا چاہتا ہوں۔ اور ہتھیلیاں کاؤنٹر پر رکھے اس کی طرف جھکا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں تمہاری اصلیت سے بھی واقف ہوں۔ آبدار کی رنگت سفید پڑنے لگی۔ ہاشم پر جمی نظریں ساکت ہو گئیں۔ تم نے میرے مقابلے میں فارس کا ساتھ دیا، سادی کو زہریلی سرنج دی، اس کو فرار میں مدد کی، فارس کو اپنے ساتھ لے کر گئیں۔ تم نے ہر قدم پر مجھ سے جھوٹ بولا اور میں ہر قدم پر تم پر اعتبار کرتا رہا۔ آبدار کی گردن میں تھوک نکلنے سے گلٹی ابھر کے معدوم ہوتی دکھائی دی۔ کیوں کیا تم نے یہ ابھی؟ وہ دکھ سے پوچھ رہا تھا۔ اس کو مجھ سے اوپر کیوں رکھ دیا؟ میں صرف ایڈونچر چاہ رہی تھی۔ وہ ذرا سا ہکلائی۔ تو پھر اب میرا ایڈونچر بھی دیکھنا۔ مجھے نقصان دو گے کیا؟ تمہیں؟ کبھی نہیں۔ مگر اسے کہنا وہ اپنے خاندان کی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا، پھر سیدھا ہوا، کاؤنٹر کے پیچھے سے نکلا، کوٹ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ اس کا گلاس انچھوا بھرا میز پر رہ گیا تھا۔ آبدار ابھی تک ٹھنڈے گلاس کو پکڑے ہوئے تھی۔ مشروب کی ٹھنڈک نے اس کی ہڈیوں کو اندر تک جما دیا تھا۔ تیرگی نے کماں سنبھال لی ہے، چاند اور کہکشاں کدھر جائیں۔ رات اس اپارٹمنٹ بلڈنگ پر بھی پر پھیلائے اس کے سارے بھید ڈھانپے ہوئے تھی۔ اپارٹمنٹ کے اندر نیم اندھیرا سا تھا۔ اوپر کچن کی بتی جل رہی تھی یا پھر احمر کے کمرے کا نائٹ بلب۔ وہ بیڈ پر لمبا لیٹا تھا، موبائل دونوں ہاتھوں میں لیے ٹک ٹک ٹائپ کیے جا رہا تھا، ساتھ میں جمائی روکنے کو منہ پر ہاتھ بھی رکھتا۔ یہ تو طے تھا کہ نیند تب آنی تھی جب بیٹری ختم ہو جاتی، سو وہ بنا کسی فکر کے لگا ہوا تھا۔ فیس بک پر مختلف لوگوں کی زندگیوں میں جھانکتا وہ صفحہ نیچے کرتا جا رہا تھا جب باہر آہٹ سی محسوس ہوئی۔ پہلے وہ چونکا، پھر کسی خیال کے تحت گہری سانس بھری اور تیزی سے بستر سے نیچے اترا۔ شریف لوگوں میں کوئی تمیز تہذیب ہوتی ہے فارس قاضی، چاہے آپ کا بیسٹ فرینڈ بھی ہو تو اس کے گھر یوں بنا پوچھے نہیں داخل ہوتے۔ سلیپر پہنتے ہوئے وہ زور زور سے چلایا تھا، پھر دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ میرے گھر کے باہر لگی گھنٹی شکل دیکھنے کے لیے نہیں لگی، اس پر انگلی رکھ کر اسے بجایا جاتا ہے قاضی۔ آخر کب سیکھیں گے آپ؟ کیا تیسری دفعہ جیل جانے کے بعد؟ غصے سے بولتا وہ لاؤنج میں آیا اور بتی جلائی۔ لاؤنج سنسان پڑا تھا۔ کچن کی بتی ہنوز جل رہی تھی۔ مرکزی دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ احمر قدرے چوکنا سا آگے آیا، احتیاط سے پورا دروازہ کھولا۔ باہر لابی خالی تھی، سنسان ویران۔ اسے نئے سرے سے غصہ آیا۔ کیا تلاشی لینے آئے ہو غازی؟ بیزاری سے زور سے دروازہ بند کر کے لاک کیا، اور جیسے ہی واپس مڑا کوئی نوکیلی سی شے اس کی گردن میں گھستی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ اثر تیز تھا، فوری تھا، بصارت دھندلاتی گئی، مگر اتنا نظر آیا کہ سامنے 2 ہٹے کٹے آدمی کھڑے تھے اور ان کے ہاتھوں میں بریٹا پستول تھے۔
احمد پوری قوت لگا کر مڑا اور دروازے کی طرف بھاگا۔ 2 قدم بعد ہی اسے ٹھوکر لگی اور وہ اوندھے منہ فرش پر آن گرا۔ اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کا جسم سن ہوتا جا رہا تھا، بصارت دھندلی ہو رہی تھی، ذہن اندھیرے میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ ہم کو ہر دور کی گردش نے سلامی دی ہے، ہم وہ پتھر تھے جو ہر دور میں بھاری نکلے۔ قتل سے 2 دن قبل پارکنگ ایریا عمارت کی بیسمنٹ میں بنا تھا۔ دوپہر کے باوجود اندھیرا پڑا تھا، گو کہ سفید بتیاں مدھم سی روشن تھی مگر عجیب ہولناکی کسی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے میں ایک ادھیڑ عمر آدمی سامنے سے چل کر آتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بوٹس کی دھمک سناٹے کو چیر رہی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ قطار میں کھڑی گاڑیوں تک آیا اور جیب سے چابی نکالتے ایک سفید کار کے قریب رکا۔ تبھی اس کے پیچھے آہٹ سی سنائی دی، قدموں کی چاپ، جیسے کوئی کسی ستون کی آٹ سے نکلا ہو۔ ریموٹ کا بٹن دبا کر کار کو ان لاک کرتے اس نے مڑ کر یوں ہی دیکھا تو ٹھہر گیا۔ ستون کے ساتھ کھڑا نوجوان جیبوں میں ہاتھ ڈالے فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مدھم اندھیرے مدھم روشنی کے ملے جلے ماحول کے باعث ادھیڑ عمر شخص نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ وہ چہرہ شناسا لگتا تھا مگر کون؟ جب میں ٹین ایج میں تھا تو میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی۔ اس کے مطابق بچہ اپنی پیدائش سے لے کر پہلے 6 ماہ تک بلیک اینڈ وائٹ دیکھتا ہے، اسے رنگ نظر نہیں آتے۔ بائی دا وے میں سعدی یوسف ہوں اور آپ ایئرپورٹ سیکیورٹی میں موجود وہ آپریٹر ہیں جن کو کل صبح عدالت سمن جاری کرے گی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ قصہ سناتے رک کر سینے پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنا تعارف دیا اور پھر بات جاری رکھی۔ چند سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق انسان پہلے 6 ماہ تک بلیک اینڈ وائٹ دیکھتا ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہم ایک عمر تک بلیک اینڈ وائٹ ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ بچپن میں پھر ٹین ایج میں ہر انسان بلیک اینڈ وائٹ لگتا ہے ہمیں۔ گڈ گائز اور بیڈ گائز، نیک لوگ، گناہ گار لوگ۔ ہم اگر کسی ایکسٹرا اسکالر یا سائنسدان سے محبت کرنے لگیں تو اس کو ایسا سفید مجسمہ بنا دیتے ہیں اس میں خامی نظر نہیں آتی، اور جب خامی دیکھ لیں تو اسے دیکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن مسعود صاحب، جب ہم میں سے اکثر لوگ میری عمر کو پہنچتے ہیں تو جان پاتے ہیں یہاں نہ کوئی سفید ہے نہ سیاہ، سب سرمئی ہیں، کوئی گہرا سرمئی، کوئی ہلکا سرمئی، کوئی مٹیالہ، کوئی کم گدلا، مگر بے داغ کوئی نہیں ہے۔ مسعود ادھیڑ بن میں کھڑا یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ چابی ہاتھ میں تھی، نظریں اس پر ٹکی تھیں۔ سعدی بولتے بولتے قریب آنے لگا۔ قدموں کی چاپ نے پھر سے خاموشی کو چیرا۔ لوگ کہتے ہیں ہماری چوائس ہمیں ڈیفائن کرتی ہیں۔ وہ انتخاب جو ہم کرتے ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم ہلکے سرمئی ہیں یا گہرے سرمئی۔ اس کا فیصلہ وہ کام کرتے ہیں جو ہم نے کیے ہوتے ہیں، مگر نہیں۔ وہ اب اس کے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا تھا اور نفی میں سر ہلا کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہہ رہا تھا، میں نے 2 انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے۔ میرے مد مقابل جو شخص ہے اس نے میرے خاندان کے 2 انسانوں کو قتل کروایا ہے۔ یہ وہ انتخاب ہے جو ہم دونوں نے کیے ہیں۔ کیا یہ ہمیں ڈیفائن کر سکتے ہیں، ہمیں ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ سنجیدگی سے ٹھہر ٹھہر کر وہ بولتا رکا، نہیں، کیونکہ میرا خیال ہے ہمارے اچھے یا برے ہونے کا تعین ہمارے چنے گئے راستے نہیں کرتے، بلکہ وہ راستے کرتے ہیں جو ہم نے نہیں چنے ہوتے۔ وہ فیصلے، وہ انتخاب کرتے ہیں جو ہم نے میسر ہونے کے باوجود نہیں لیے ہوتے۔ ہاشم کاردار نے 2 انسانوں کو قتل کرنے کا انتخاب کیا، مگر اس کے پاس دوسرے راستے بھی تھے۔ نیب میں کیس لڑتا، خود کو بری کروا لیتا، یا پھر اگر فیصلہ اپنے خلاف آتا تو پہلی بارگن کر لیتا، پیسے واپس کرتا، رہائی مل جاتی، یا پھر وارث غازی پہ چند الزامات لگا کر اس کو جاب سے نکلوا دیتا، یا پھر دہشت گردوں کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاتا اور اس کو فوج خود پروٹیکشن دیتی۔ یہ وہ راستے تھے جو اس نے نہیں چنے۔ اس نے قتل کا راستہ چنا، مگر جب میں نے 2 قتل کیے تو میرے پاس دوسرا راستہ یہی تھا کہ خود کو مرنے دوں۔ میں نے اپنی جان بچائی، سروائیول کو چنا، ان 2 آدمیوں کو قتل کر دینے کو چنا، بنسبت ہلاکت کے دوسرے راستے کے لیے۔ آپ مجھے اور ہاشم کو ایک ہی ترازو میں نہیں تول سکتے،
کیونکہ اس کے پاس آپشنز تھے، میرے پاس نہیں تھے، اس لیے میں یہاں آپ کو کچھ کہنے آیا ہوں۔ آدمی نے شانے اچکائے جیسے ناسمجھی سے پوچھا ہو، کیا؟ اس کی چابی ابھی تک ہاتھ میں تھی اور ہاتھ بیچ ہوا میں رکا ہوا تھا۔ عین ممکن ہے اگلی پیشی پر آپ کو پیش ہونا پڑے۔ درمیان میں جتنے دن آئیں گے ان میں ہاشم کاردار آپ کو اپروچ کر کے آپ کو خریدنا چاہے گا۔ وہ آپ کو بہت سے راستے دکھائے گا، چناؤ کے لیے بہت سے انتخاب۔ میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے اور جو فیصلہ آپ نہیں کریں گے وہ ساری زندگی کے لیے آپ کے کردار کا تعین کرے گا۔ آپ کیسے انسان بننا چاہتے ہیں، آپ کیسے مسلمان رہنا چاہتے ہیں اور آپ کیسے پاکستانی بن کر دکھانا چاہتے ہیں، ان سب کا فیصلہ آپ کا وہ انتخاب کرے گا جو آپ نہیں لیں گے۔ ساری زندگی مسعود صاحب وہ آپ کو ہرٹ کرے گا، کبھی پیچھے نہیں چھوڑے گا۔ اسی لیے کورٹ میں آئیے گا تو سچ بولیے گا۔ اگر آج جھوٹ بول دیا نا تو ساری زندگی آپ خود بھی اپنے کسی سچ پر اعتبار نہیں کر سکیں گے۔ جھوٹے لوگوں کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی باتوں اور دعووں پر خود بھی یقین نہیں آتا، کہہ کر بھول جاتے ہیں، بھول کر کہہ جاتے ہیں اور پھر وہ خاموش ہوا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ اس آدمی نے سر جھٹکا، اپنی کار کی طرف بڑھا۔ دروازے کو ہینڈل سے باہر کھینچتے ہوئے اس نے پھر سے مڑ کر دیکھا۔ پارکنگ ایریا سنسان پڑا تھا، ستون نیم اندھیر نظر آ رہے تھے، اب وہاں کوئی نہیں تھا۔